الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے رمضان المبارک میں ظہر کے بعد کی اس نشست میں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس میں گزشتہ کل جو بات چل رہی تھی کہ دو لوگوں کے درمیان میں، دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس پر عرض کیا جا رہا تھا کہ انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، انصاف اپنے کام کے ساتھ بھی ہے، انصاف اپنی تجارت کے ساتھ بھی ہے، اپنی ملازمت کے ساتھ بھی ہے، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھی ہے۔ تو انصاف کی انسان کو ہر جگہ پر ضرورت ہے، اور انصاف کو جب تک آدمی قائم نہیں کرتا اس وقت تک اس کی زندگی کے اندر حقیقی خوشی نہیں آتی، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حق تلفی ہوگی، اور جب حق تلفی ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو اس حق تلفی کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا تختہ مشق اپنے آپ کو بنائے۔ اپنے ساتھ انصاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کے تابع اپنی زندگی کو گزارے، یہ اپنے ساتھ انصاف ہے۔ پھر اگر کسی لوگوں کے درمیان انصاف کرے تو دین اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان انصاف کرے، جس کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرے۔ تاجر ہے تو شریعت کے مطابق تجارت کرے، ملازم ہے تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ملازمت کرے، اپنے کاموں کو انجام دے، اپنی ڈیوٹی کے اندر خیانت نہ کرے۔ تو یہ انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے معاشرے قائم بھی رہتے ہیں اور معاشرے ترقی بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ کسی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب پہلے زمانے میں سواریاں ہوتی تھیں، گدھے، گھوڑے، بیل گاڑے۔ اب آج کے زمانے کی سواریاں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اب کوئی کمزور آدمی ہے، اس کو بائک پر بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو بیٹھنے میں مدد کر دی، پکڑ کے بٹھا دیا، سہارا دے دیا۔ کسی کو گاڑی میں بٹھانے میں، کار میں بٹھانے میں مدد کر دی، گاڑی کا دروازہ کسی کے اکرام کے لیے کھول دیا، اس کو بٹھانے میں مدد کر دی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی سواری پر اپنا سامان رکھنا چاہتا ہے، جیسے کبھی ٹرین کا سفر ہے، اب ٹرین میں سامان اندر رکھنے کے لیے کوئی آدمی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بیچارہ تکلیف کے ساتھ سامان کو اٹھا رہا ہے،
آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا دیا، اس کی جگہ پہ اس کا سامان رکھ دیا، اس کے سامان رکھوانے میں اس کی مدد کر دی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ معاشرے میں چلتے پھرتے اگر کوئی ایسا نیکی کا موقع ملے تو اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب ایک تو نقصان انسان خود کسی کو نقصان پہنچائے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی دوسرا کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو پھر اس کو اس کی اطلاع کرنا کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں کہ نہ اپنی ذات سے کوئی نقصان پہنچائے، اور نہ کوئی دوسرا اگر نقصان پہنچائے تو یا تو اس نقصان پہنچانے والے کو روک دے، یا پھر اس بھائی کو اطلاع کر دے کہ فلاں سے ہوشیار رہو، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر لے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی ایسی بات کی کسی کو اطلاع دینا کہ کہیں پر کوئی پلاننگ کر رہا ہے کہ جی فلاں آدمی کا یہ نقصان کیا جائے، اس کو یہ نقصان پہنچایا جائے، تو اب اس کی اطلاع کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے کہ بھئی فلاں جگہ آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آج کل کے حالات بڑے نازک ہیں کہ جس آدمی سے جا کر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ کے بارے میں ایسی بات ہو رہی تھی، آپ ذرا ہوشیار رہو، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو کیا وہ آپ کی بات کو راز میں رکھ سکتا ہے؟ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ادھر آپ نے تو اطلاع کر دی، اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، ہوشیار ہو گیا، لیکن سامنے والوں سے جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، جی تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی مجھے تو فلاں نے کہا تھا، فلاں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے میرے بارے میں یہ پلاننگ کر رہے تھے یا یہ باتیں آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ جھگڑا یا نقصان اس کو پہنچاتے، اب اس شخص کو پہنچانے پر وہ آمادہ ہو جائیں گے، کیوں کہ جی یہ ہمارے راستے کے اندر رخنہ بنا، رکاوٹ بنا۔ آج کل کے حالات نازک ہیں، اگر کسی کو ہوشیار کرے تو پھر کسی کے نام کو متعین کر کے کسی کو ہوشیار نہ کرے، بلکہ ایک عام عنوان سے ہوشیار کر دے کہ بھئی کچھ ایسا سنا جا رہا ہے، آپ ذرا ہوشیار ہو جاؤ، لیکن نام کسی کا نہ بتائے، کیونکہ کل کو وہ شخص جا کر یہ کہہ دے جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو بلا وجہ کا ایک نیا فساد کھڑا ہوگا، اور فساد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، ہر قدم صدقہ ہے، کہ اللہ کے گھر کی طرف جو قدم بھی اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے چل کر مسجد جانے والا، ایک بات تو یہ فرمائی کہ وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر اپنے گھر سے حرم جانے والا، بیت اللہ جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس کے ایک گناہ کو مٹایا جاتا ہے، اور اس کے ایک درجے کو بلند کیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے۔ تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک قدم مسجد کی طرف اٹھایا نماز کے ارادے سے۔ اس لیے آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، اور آج کل مساجد میں وضو خانے اور ٹوائلٹ بند ہیں، تو لوگ مجبوری میں گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہ عادت ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے کہ مستقل طور پر آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جائے، اور وہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور 10 گناہوں کو اس کے مٹا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم جس طرح اسے مسجد کے قریب کرتا ہے،
تو اسی طرح اسے اللہ سے بھی قریب کرتا ہے، کیونکہ فرض کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلا ہے تو اس پہ فرض درجے کا اللہ تعالیٰ قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جیسے راستے سے کسی اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا، پتھر ہے، ہڈی ہے، کانٹا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو راستے میں تکلیف دینے والی ہے، اس کا ہٹانا صدقہ ہے، یعنی اجر و ثواب اس پر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ راستے میں ایسی چیز کا ڈالنا بھی گناہ ہے، کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ گھروں کے اندر کوئی معاشرت کی جو تعلیم ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ہماری اسلامی معاشرت ہمیں کیا سکھاتی ہے، جبکہ دین کا بڑا اہم شعبہ معاشرت کا شعبہ ہے کہ آپس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، آپ کا طرز زندگی، آپ کی میل ملاقات وہ کیسی ہونی چاہیے، آپ کا نکاح، آپ کی شادی وہ کیسی ہونی چاہیے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آخر اس میں کیا اپنی منمانی ہونی چاہیے یا وہاں پر بھی کوئی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ تو اگر آدمی کے اندر فکر ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے میری زندگی میں ہر موقع پر میری رہنمائی کی ہے، اور زندگی کا کوئی حصہ تشنا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ آج کیفیت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کا ملبہ، کچرا اٹھا کے سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ کوئی سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مکان توڑا، ابھی آپ دیکھو گلی میں کب سے ملبہ پڑا ہوا ہے، کسی کو اٹھانے کی فکر ہی نہیں، مکان تو بنا لیا، اپنا کام کر لیا، ملبہ ڈال کے چھوڑ دیا۔ تو یہ سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سرکار اس ملبے کو اٹھائے، آپ کا وہ ذاتی ہے۔ سرکار کی ذمہ داری اتنی تو ہے کہ وہ سڑکوں پر صفائی کرتی ہے، اور جو صفائی کے دوران کچرا جمع ہوتا ہے اس کو جمع کر کے لے جاتے ہیں، لیکن باقی جو آپ کے گھر کا جو ملبہ ہے یا کوئی آپ کی توڑ پھوڑ ہے وہ تو آپ کا خود کام ہے کہ خود اس کو اٹھائیں، اس کو کہیں ٹھکانے لگائیں۔ تو یہ اذیت دینے والی چیزوں کا جیسے ہٹانا صدقہ ہے، ثواب ہے، اس طرح یہ ڈالنا بھی گناہ کی بات ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب محلے میں، گلیوں میں بعض جگہیں مخصوص ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کچرا رکھا جاتا ہے اور بھنگی وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب یہ کون سی معاشرت ہے کہ گھر کی کھڑکی کھولی، شاپر کچرے کا بھرا اور اوپر سے پھینک دیا، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ نیچے سے کوئی بندہ گزر رہا ہوگا، یہ شاپر جب پھٹے گا اس میں کوئی گیلی چیزیں بھی ہوں گی، اس کی چھینٹیں اڑیں گی، کسی کے کپڑے ناپاک ہوں گے، کسی کا بدن ناپاک ہوگا، کتنی اذیت پہنچے گی۔ پہلی بات تو اس طریقے سے پھینکنا ہی گناہ ہے، کیونکہ جو نیکی کا ثواب کا کام ہے، جیسے نماز پڑھنا ثواب ہے تو نماز کا ترک کرنا گناہ ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر نماز پڑھوں گا تو ثواب ملے گا، نماز چھوڑ دوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں بھائی، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے راستے سے اذیت والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، ثواب ہے، تو اذیت والی چیز کا ڈالنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سارے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں نے کوئی پھل کھایا، کیلا کھایا، چھلکا سڑک پہ پھینک دیا، ارے بھائی کسی تھیلی میں ڈالو، تھیلی میں باندھ کے اسے ایسی جگہ رکھ دو جہاں سے صبح کو بھنگی اٹھا کے لے جائے۔ اب کوئی شخص چلتا ہوا آیا، اس کا کیلے کے چھلکے پر پیر آیا، گر گیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ آپ کی تو معمولی سا کی غفلت ہوئی، آپ کے نزدیک تو معمولی سی بات تھی کہ اٹھا کر پھینک دیا، بہت آسان تھا، لیکن دوسرے کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ تو بیچارہ مہینوں کے لیے بستر پہ پڑ گیا۔ اب اگر وہ اپنے گھر کا کفیل ہے، گھر کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، اور وہ بستر پر پڑ گیا تو پورے گھر کا نظام کون چلائے گا؟ کون کما کر لائے گا؟ کون کھلائے گا؟ کون ضروریات کو پورا کرے گا؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کا تو کھیل تھا، آپ نے چھلکا اٹھا کر پھینک دیا۔ اس لیے اپنی معاشرت کو سب سے زیادہ درست کرنا چاہیے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر اس پر نہیں ہوتی کہ کون شخص کتنی تلاوت کرتا ہے، کتنی تسبیحات پڑھتا ہے، کتنی اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، کتنی تہجد کی نفلیں پڑھتا ہے۔ میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔
تو اتنا انسان کے اندر ایک کامن سینس ہونا چاہیے، سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ میرا یہ جو ایکشن ہے، میرا یہ جو عمل ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، اتنی معاشرت بدترین معاشرت ہوتی جا رہی ہے، بدترین معاشرت، کہ بچوں کی نجاست سے بھرے ہوئے پیمپر، اور خواتین اتنی بد تہذیبی اور بری معاشرت، کوئی تہذیب، کوئی سلیقہ زندگی کے اندر نہیں، وہ بچوں کے پیمپر اٹھا کے یوں کھڑکیوں سے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ یاد رکھیے کہ اچھا لباس پہننے سے انسان اچھا نہیں ہوتا، اچھے مکانوں میں رہنے سے انسان اچھا نہیں ہوتا، اچھا کھانے سے انسان اچھا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اگر اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، قابل تعریف اگر ہوتا ہے، وہ اچھی معاشرت سے ہوتا ہے۔ اس کی معاشرت کیسی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن زندگیوں کے اندر کوئی تہذیب نہیں، کوئی معاشرت ان کی نہیں، تو کوئی بڑے بنگلے فلیٹ کے اندر رہے، عیش و عشرت کے ساتھ رہے، کسی کا بڑا کاروبار ہو، اچھا کھاتا پیتا ہو، اچھا پہنتا ہو، تو یہ علامت اس بات کی نہیں ہے کہ یہ اچھا انسان بھی ہے۔ اچھا انسان اپنے معاملات سے ہوتا ہے، اچھا انسان اپنی معاشرت سے ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات جو ہے کہ گندے پیمپر پھینکنا، اس سے اور زیادہ واہیات بات جو بہت ہی قابل شرم ہے کہ ایام کے جو ان کے کپڑے گندے پیڈز ہوتے ہیں، ماہانہ معذوری آتی ہے، پیڈز استعمال کرتی ہیں، وہ پیڈ اٹھا کے ایسے سڑکوں پر پھینک دیے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا گھروں کے اندر پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب عورت کو معذوری آئی، کب ختم ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ایسا شرم و حیا کا زمانہ تھا۔ اور آج وہ عورت اپنے وہ گندے پیڈ، گندے کپڑے اٹھا کر نیچے سڑک پر پھینک دیتی ہے، کس کو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو تماشا بنانے کے لیے۔ یعنی آج تہذیب ایسی ہو چکی ہے، آپ دیکھ لیجئے ہماری مسجد کے ٹوائلٹ باہر بنے ہوئے ہیں، اب اس کے سامنے جتنے بھی مکان ہیں، سارا گھر کا گند اور کچرا جو ہے اٹھا کر وہاں دکانوں کی چھت پہ پھینک دیتے ہیں، جو مسجد کی دکانیں بنی ہیں، ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ اکثر جو ہے وہاں پہ جب صفائی کی جاتی ہے تو اتنا ڈھیر جو ہے وہاں سے گندے پیمپر اور یہ عورتوں کے پیڈ جو ہے وہاں سے ملتے ہیں۔ کون ہے؟ کوئی اور تو نہیں ہے، مسجد کے سامنے مکانات ہیں، مسجد کی دکانوں کے سامنے، وہاں سے آتے ہیں، کھڑکی کھولی اور یوں کر کے دکان کی چھت پہ پھینک دیا، ٹوائلٹ کی چھت پہ پھینک دیا۔ بارہا کہلوایا گیا، لیکن ایسے مردوں پر بھی تف ہے کہ جن تک یہ خبریں پہنچائی گئیں لیکن اپنی عورتوں کو اتنا بھی نہ کہہ سکے۔ ارے بھائی تم کسی شاپر میں بند کر دو، کسی تھیلے میں بند کر دو، ہم جا کر اسے باہر پھینک دیں گے، کسی ایسی جگہ جہاں کچرے کا ڈھیر ہے وہاں رکھ دیں گے تاکہ بھنگی اٹھا کر لے جائے۔ لیکن عادت ایسی بگڑی ہے، نہ مردوں کے اندر تہذیب ہے نہ عورتوں کے اندر تہذیب ہے۔ اور مردوں تک یہ باتیں پہنچائی گئیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا کوئی تقدس ہے۔ اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کی چھت کے اوپر سے پیمپر ملے، عورتوں کے پیڈ ملے۔ آپ اندازہ لگائیے، مسجد کی چھت کے اوپر سے، کہ سامنے عمارتیں اونچی ہیں، مسجد کی چھت نیچی ہے، ان کو کچھ اور نہ ملا، انہوں نے اٹھایا اور یوں کر کے پھینکا مسجد کی چھت پہ۔ اور کوئی ایک آدھ نہیں، اچھا خاصا ڈھیر تھا۔ جب وہاں پہ صفائی کرائی گئی مسجد کی چھت پہ، کیونکہ کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، سال میں کو 2-4 دفعہ ہی صفائی ہوتی ہے، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو جس طرح اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، اسی طریقے سے اذیت دینے والی چیز کا ڈالنا گناہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو ہٹانے والے کو تو ثواب ملے گا، لیکن ڈالنے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے نیکی انسان کرے یا نہ کرے، لیکن اتنا تو ضرور کرے کہ اپنے کو گناہ سے بچا لے۔ اتنا اہتمام ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی کم از کم اگر میں زیادہ نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو یہ گناہ سے بچنے کا جو فکر ہے یہ ضرور اور لازمی ہے، اور آج یہ فکر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر آتی کہاں سے ہے؟ یہ نیک صحبت سے آتی ہے۔ یہ علماء اور اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں انسان سیکھتا ہے کہ اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے،
آپس کے گھر کے اندر کا رہن سہن کیسا ہو، گھر سے باہر کا کیسا ہو، پڑوس کے ساتھ کیسا ہو، یہ ساری چیزیں نیک صحبت کے ذریعے آتی ہیں۔ اور آج نیک صحبت کا جو اہتمام ہے وہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ نیک صحبتیں موجود ہیں، لیکن آج لوگوں کے اندر فکر نہیں ہے، ایک بہانہ ہے کہ جی فرصت نہیں ہے۔ اور اب جو اتنی فرصت ملی، لاک ڈاؤن ہو گیا، سارے کاروبار بند ہو گئے، لوگ گھروں میں مقید ہو گئے، تو اب تو فرصتیں تھیں اور نیک صحبتیں میسر تھیں، تو کتنا نیک صحبت کا اہتمام کیا؟ کیونکہ اب لاک ڈاؤن یہ کھلے گا یا کھل رہا ہے، پھر وہی مصروفیات ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد وہی بہانے ہوں گے۔ تو یہ جو 1-1.5 مہینے کا وقت ملا، 6-7 ہفتے ملے، آخر اس میں کیا تو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اپنے وقت کو ضائع کیا۔ تو اس لیے بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی زیادہ نیکی کا چاہے اہتمام نہ کرے، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ نیکی کا جو حصول ہے اس کی تگ و دو، ایک جذبہ، ایک فکر انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ بھئی راستہ چلتے چلتے بھی نیکی کما لوں، کہ راستہ چلتے چلتے نظر پڑتی ہے کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی چھلکا پڑا ہے، کوئی کانٹا ہے، تو یہ نہیں کہ بس میں تو گزر جاؤں گا، نہیں، یہ سوچو کوئی اور بھی تو گزرے گا۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، اس پر اللہ نیکی عطا کرتا ہے، اس پہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ نہیں میں تو گزر جاؤں گا، باقی پیچھے والے کا کچھ بھی ہو۔ بعض دفعہ لوگ کانٹے اور کیلیں سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سواریاں تو گزرتی ہیں، آج کل کوئی وہ بیل گاڑے اور گدھے گاڑوں کا زمانہ تو نہیں ہے، یہ موٹر سائیکلیں، چنگچیاں، یہ رکشے، یہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ اب کسی نے کانٹا یا کوئی کیل پھینک دی اور کسی کے ٹائر کے اندر لگ گئی، اب بیچارہ وہ تو گیا کام سے، اس کا ٹائر پنچر ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی اس کو کہ کس وہ کام سے جا رہا تھا، اس کی کیا مصروفیت تھی، اب اس کے سارے کام آگے پیچھے ہو گئے کیونکہ اس کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب کتنی بڑی اذیت، اب جس نے ڈالا کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ اس کی کتنا حرج ہوا اس کے کاموں کا؟ تو سارا کا سارا گناہ اس شخص پر ہوگا کہ جس نے وہ کیل کانٹا سڑک پہ ڈالا ہے، اور جس سے دوسرے کا نقصان ہوا ہے، اس کے وقت کا بھی نقصان ہوا، پیسے کا بھی نقصان ہوا، اور کام کا جو حرج ہوا وہ اس کے علاوہ ہے، کیونکہ کام کا جو حرج ہوتا ہے وہ بہت بڑا حرج ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارا گناہ اس شخص کے اوپر ہے کہ جو راستے میں اذیت دینے والی چیز کو ڈال رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے حق میں اپنے کو راحت رساں بنانا چاہیے، نہ کہ اذیت رساں بنائے، راحت رساں بنانا چاہیے، اور ذہن اس چیز پر کام کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اس فعل سے، میرے اس عمل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ یہ ذہن کے اندر ایک ایسی کشمکش ہے جو جاری رہنی چاہیے کہ راستہ چلتے چلتے جو ہے وہ اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹا دے، ایک طرف کر دے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کو ہم اذیت سے بچائیں گے، تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ ہماری زندگی کے اندر آسانی عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمیں دوسروں کی اذیت سے بچائے گا، کیونکہ ہماری نیت کیا ہے کہ بھئی کسی گزرنے والے کے لیے آسانی ہو جائے، کسی کے لیے آسانی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ ہمیں آسانی عطا کرے گا۔ پھر وہی بات آتی ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہوگا۔ جب ہم دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھیں گے، اللہ ہمیں دوسروں کی تکلیف سے بچائے گا، اور ہم شاید کسی کو بچا سکیں نہ بچا سکیں، لیکن ہمارے اندر اگر یہ جذبہ ہے تو اللہ یقیناً ہمیں تکلیف سے بچا لے گا، اللہ یقیناً ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ایک تکیہ لگا کے لیٹ جاؤ، تو اللہ ہمارے لیے آسانی عطا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے آسانیوں کا طلبگار ہونا چاہیے، اور وہ آسانی جبھی ملتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور پھر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ہم اللہ سے آسانیوں کے امیدوار بن جائیں، اللہ ہمیں یقیناً آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته